السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ 4 جولائی کو برطانیہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور انتخابات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ٹوریز جو گورنمنٹ میں ہیں، تقریباً 12 سال سے زائد پر محیط ان کا یہ دورہ اقتدار ہے، اور اس دورہ اقتدار کے بعد اب جو آزاد سرویز آ رہی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، اس کے مطابق ٹوریز کی جو اس وقت وجہ شہرت ہے، پاپولیرٹی ہے یا ان کی جو حمایت ہے، اس میں تقریباً 20% لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ 40% لوگ اس وقت جو لیبر پارٹی ہے اس کی حمایت کی طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 40% لوگوں کا جھکاؤ لیبرز کی طرف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لب ڈیم وہ بھی بتدریج اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور وہ تقریباً 10% پہ پہنچ چکی ہیں۔ پچھلے 12 ماہ اگر دیکھے جائیں تو رشی سوناک کی حکومت خاصی پریشانیوں سے دوچار رہی۔ ایک جانب جو شعبہ صحت ہے، تاریخی اعتبار سے جو نیشنل ہیلتھ سروسز ہیں برطانیہ کی، پوری دنیا میں وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھی جاتی تھیں، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ جس طرح NHS نے برطانیہ کے عوام کی خدمت کی ہے، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ لیکن پچھلے کئی مہینے سے NHS بحرانی کیفیت کا شکار ہے۔ بنیادی وجہ فنڈ نہ ہونا ہے، پھر ڈاکٹرز کی ہڑتالیں بھی رہیں، اسٹاف بھی ہڑتال پہ جاتا رہا، اور حکومت کے آخری جو ایام ہیں اس وقت تک اس معاملے کا یا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ٹرین سے ریلیٹڈ سٹاف تھا وہ بھی ہڑتال کی، انہوں نے بھی، ٹیچرز کی جانب سے بھی ہڑتالیں رہیں، اور بنیادی جو مطالبہ رہا تمام ہڑتال کرنے والے لوگوں کا، یہ تمام شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے ان مکاتب کا جو احتجاج کرتے رہے، بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان کی اجرت اب اتنی زیادہ نہیں ہے جس تناسب سے برطانیہ میں شرح سود بڑی ہے اور مہنگائی بڑی ہے، لہٰذا اس اجرت میں یا اس تنخواہ میں اب گزارا نہیں ہوتا۔ مطالبہ تنخواہیں بڑھانے کا تھا۔ بہرحال یہ معاشی مسائل تھے، ان مسائل کے ساتھ جڑے جو پوسٹ بریگزٹ حالات تھے، اس کی وجہ سے جو بحرانی کیفیت رہی، جب مشرقی یورپ کے لوگ نکل گئے، جو فرنٹ لائن ورکر تھے وہ واپس اپنے ممالک کو چلے گئے، تو اس وقت ہیومن ریسورس کی کمی بھی دیکھنے کو ملی۔ یہ بہت سے فیکٹرز ملتے گئے اور ملتے جو برطانیہ کے اندر پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ ٹوریز کے خلاف ہوتا گیا۔ اب توقع یہ کی جا رہی ہے، جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں، کہ آنے والی گورنمنٹ لیبرز کی ہے۔ 4 جولائی کو یہ انتخابات ہوں گے، تبھی پتہ چلے گا کہ حکومت میں کون آتا ہے، لیکن ابھی تک لیبر جو ہے وہ فیورٹ ہے، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لب ڈیم اور لیبرز مل کر اب حکومت بنائیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور بھی بہت بڑا فیکٹر ہے جو ٹوریز کو خاصا اب اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بورس جانسن کے بعد لیز ٹرس آئیں، وہ 15 دن یا 25 دن وزارت عظمیٰ پہ رہیں، اس کے بعد 44 سالہ رشی سوناک آ گئے، لیکن رشی کا بھی جو برتاؤ تھا اور بالخصوص جو پالیسیز تھیں وہ برطانوی روایات کے خلاف رہیں کافی حد تک۔ مثال کے طور پہ جو امیگریشن پالیسیز تھیں اس کو لے کر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا، اس کو لے کر جو ہیومن رائٹس واچ ڈاگز ہیں، جو امیگریشن واچ ڈاگز ہیں، روانڈا پالیسی پہ انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم کیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن جو لیبر پارٹی کے رہنما ہیں کرسٹارمر، وہ جن کی عمر تقریباً 61 سال ہے، وہ 2020 میں جیریمی کوربن کے بعد پارٹی کے قائد منتخب ہوئے تھے، اور وہ اس سے قبل کراؤن پروسیکیوشن سروس کے سربراہ اور پبلک پروسیکیوشن کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے قبل از وقت انتخابات کے اعلان کے بعد باقاعدہ طور پر ملک کے بادشاہ شاہ چارلس سے پارلیمان تحلیل کرنے کو کہا، اور 30 مئی کو برطانوی ایوان زیریں کو تحلیل کر دیا گیا تھا۔ اب 100 سے زیادہ جو سابق ارکان پارلیمنٹ ہیں 4 جولائی کو ہونے والے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے بعد بادشاہ سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی کے قائد سے وزیر اعظم بننے اور حکومت بنانے کے لیے کہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والی جماعت کا سربراہ اپوزیشن لیڈر بنتا ہے۔ اگر کوئی بھی جماعت پارلیمان میں اکثریت حاصل نہیں کر پاتی، یعنی وہ صرف ارکان پارلیمنٹ کی مدد سے قانون سازی نہیں کر سکتی، تو نتیجہ مولک پارلیمنٹ ہے۔ اس وقت ایوان میں سب سے بڑی جماعت کسی بھی قانون کو منظور کرنے کے لیے دوسری بڑی پارٹیوں کے ووٹوں پر انحصار کرتے ہوئے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے یا اقلیتی حکومت کے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہوا ہے جب ڈیوڈ کیمرون بنے تھے وزیر اعظم۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین عوان صاحب۔ بہت شکریہ عوان صاحب آپ کا۔ کنزرویٹو سے کیسر عباس گوندل صاحب چیئرمین تھرک کونسل بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور کنزرویٹو ہی کیسر چودھری صاحب، آپ سابق میڈیٹیشن میں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔
तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कैसर अब्बास गोंदल साहब, रिपोर्ट्स सर्वेज बताते हैं कि आप के दिन कुछ भले नहीं लग रहे। टूरिस्ट के लिए जो इक़्तिदार है वो अंगूर खट्टे की मिसाल हो चुका है। एग्रीड हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपको पता है पॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें चेंज होती हैं, डायनामिक्स चेंज होते हैं, और स्पेशली जो यूके की सिचुएशन है उसको आप एक एंगल से देख नहीं सकते, क्योंकि पिछले 14 साल के दौरान जब ये गवर्नमेंट 2010 के अंदर जब लेबर पार्टी ने ये हुकूमत छोड़ी थी, तो वो उनके अपने ये बयान थे कि उन्होंने जो खजाने में जो है वो कुछ नहीं पड़ा हुआ, और लेबर पार्टी की पॉलिसीज की वजह से मुल्क के अंदर एक फाइनेंशियल बहरान आया था जिससे हजारों लाखों लोग मुतासर हुए थे। उसके बाद एक टूटी फूटी इकानमी को लेके ये गवर्नमेंट हुकूमत में आई थी, और इन्होंने कंजर्वेटिव ने फिर इस तरीके से मुख्तलिफ इनिशिएटिव लॉन्च किए और उनको डिलीवर किया, और जिस तरीके से इस हुकूमत ने मुख्तलिफ चैलेंजेस का, जैसे ब्रेक्सिट आया, उसके बाद कोविड का आया, उससे पहले जो फाइनेंशियल बहरान था जिसके अंदर खजाना तकरीबन खाली था लेबर पार्टी की तरफ से, उन सारी चीज़ों को इन्होंने रिकवर करके और बड़े अच्छे तरीके से, मैं नहीं समझता कि क्यों जब गवर्नमेंट लेबर गवर्नमेंट में थी तो उन्होंने सारी की सारी चीज़ें दिन ब दिन फर्स्ट की तरफ जारी थी, और इस गवर्नमेंट ने इतने सारे जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, कोविड पैंडेमिक था, ब्रेक्सिट के बाद की सूरत हाल थी, इन सारी चीज़ों को हैंडल करके ना सिर्फ मुल्क की इकानमी को बेहतर किया, मिलियंस के बिलियंस के हिसाब से कोविड के दौरान इन्होंने बिजनेसेस को ग्रांट दी, इन्होंने लोगों को अकाउंट्स के अंदर पैसे डाले, इन्होंने एक एक बंदे को यानी फर्दर यानी काफी ऐसे लाखों की तादाद में लोग हैं जिनको इन्होंने बेनिफिट दिया, और उसके बाद चैलेंजेस इतने थे। और अभी आप देखें जब रशिया यूक्रेन की और मिडल ईस्ट के अंदर जब वार है, उसने बहुत ज्यादा लोगों को जो अफेक्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो इन्होंने इन्फ्लेशन को 6-7 से लेके 2% के ऊपर लेके आए हैं, और ये उतनी देर तक होता नहीं है जितनी देर तक आपके पास कोई वायाएबल इकोनॉमिक सोल्यूशन नहीं होता। तो इस गवर्नमेंट ने मुश्किल हालात के अंदर इतनी ज्यादा चीजों को डिलीवर किया है और प्रैक्टिकली डिलीवर किया है। जैसे अब लोगों की फ्रस्ट्रेशन सिर्फ ये है कि इस हुकूमत को 14 साल से ज्यादा इस हमारी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको हुकूमत में हो गया, तो ये एक नेचुरल जैसे लोगों का एक आप समझ लेना कि साइकोलॉजिकली वो एक चीज को वो चेंज चाहते हैं, तो ये उन चीजों के रद्दे अमल में है। तो मैं अभी पिछले दिनों भी हम किसी जगह पे बात कर रहे थे, तो मैं उनको कहा था कि आप पार्टीज की पहले पॉलिसीज देखें। अगर लेबर पार्टी को अगर अपोजिशन में देखें तो अपोजिशन के अंदर रहते हुए भी तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर उन्होंने यू टर्न लिया है। यानी जिस बंदे को यही नहीं पता कि उसकी पॉलिसी काम करेगी या नहीं काम करेगी, वो यू टर्न के ऊपर यू टर्न लिए जा रहे हैं। जब अपोजिशन में होते हैं तो आप वो बातें करते हैं जो लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपने चीजों को डिलीवर करना है। कोई ऐसा जो ये ग्लोबल पेंडेमिक था उसको इस तरीके से हैंडल कर सकता था जैसे कंजर्वेटिव पार्टी ने लाखों बिजनेस के हिसाब से चीजें दी, लोगों को सपोर्ट किया, ब्रेक्सिट की सिचुएशन को किया, और अब ये जो सिचुएशन है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, ये भी ये ग्लोबली अफेक्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप हमारी इकानमी को बाकी इकानमी से करें तो ये काफी बेहतर तादाद जो अंदाज में है वो परफॉर्म कर रही है। और ज़ाहिर जो सर्वेज होते हैं वो लोगों की एक डिससेटिस्फेक्शन होती है जब वो 13-14 साल आप हुकूमत में होते हैं, आप अच्छा काम भी करेंगे ना तो लोग समझते हैं वो उसको नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करेंगे दोनों के प्लेजेस को, दोनों की जो पॉलिसीज हैं, तो आपको ये क्लियर नजर आएगा। जितनी यहाँ पे डिबेट्स हुई हैं, जब ऋषि सुनक साहब होते हैं वो नए आइडियाज दे रहे होते हैं और प्रैक्टिकल आइडियाज दे रहे होते हैं जो डिलीवरेबल हैं, और जब ऑन द अदर हैंड जब के सामर साहब कोई पॉलिसी बयान दे रहे होते हैं या अपने कमिटमेंट्स के प्लेजेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो कितनी दफा ऐसे हुआ है उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं, या उस चीज के बारे में फंडिंग कहाँ से आएगी, उसके बारे में लोगों के ऊपर टैक्स का कितना ज्यादा अफेक्ट होगा। अभी उनको यही तक नहीं पता, हालांकि वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के वो हेड रहे हैं, कि कौन से ममालिक से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और किन ममालिक में जा सकते हैं और किन में नहीं जा सकते। जैसे वो पिछले दिनों कह रहे थे कि मैं बांग्लादेश में लोगों को भेज दूंगा, हालांकि बांग्लादेश कम्युनिटी के बहुत कम लोग हैं जो इलीगली यहाँ पे आते हैं, वो वाया रूट्स के आते हैं। तो ये वो पॉलिसीज हैं जो लोगों को उनको आउटसाइड से देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि क्या वो
डिलीवर कर सकेंगे कि नहीं। मैं ये समझता हूँ कि कंजर्वेटिव पार्टी ने एक अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, और अगर अवाम ने उसको दोबारा मौका दिया तो उससे बेहतर जो है वो परफॉर्म करेगी। जी सही, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कैसर साहब की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। कैसर चौधरी साहब, अगर इस बात को मान लिया जाए जो कैसर अब्बास साहब ने बात की है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लोग तब्दीली मांगते हैं, यकसानियत से लोग उकता जाते हैं, लेकिन भारत में हमने देखा वो सबसे बड़ा जमहूरिया होने का क्लेम भी इवन करता है, भारत सबसे बड़ी सेकुलर रियासत का भी क्लेम करता है, लेकिन वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। तो आप नहीं समझते कि फ़ी ज़माना ये चीज़ें अब बदल रही हैं? लोग अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग आपको दोबारा देखना चाहेंगे। जी थैंक यू फैसल अब्बासी साहब, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम। जी बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन अगर देखें तो हम भी तीसरी दफ़ा भी हमारा ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था, ये हमारा तीसरा टर्म है। तो जैसे कि पहले भी कहा गया है कि कुछ अरसे के बाद देखें ना, मोदी साहब को भी वो पोजीशन नहीं मिली, अब तीसरी दफ़ा वो वीक मोदी है, पहले की तरह तो नहीं है, उस तरह से उनको मेजोरिटी नहीं मिली। सो कुछ टाइम के बाद ऐसे होता है कि लोग चेंज चाहते हैं। आप नो मैटर आप कितना भी अच्छा करें, कितनी अच्छी आपकी पॉलिसीज हों, तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, एक चेंज आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी को भी उस तरह से मेजोरिटी नहीं मिली है, वो अभी उनकी कुछ डगमगा रही है जो कश्ती है, तो देखें क्या होता है उसका। तो हम हमारे भी तीसरी दफ़ा जो है वो हमने इलेक्ट हुए थे और मेजोरिटी के साथ हुए थे। लेकिन देखें अगर आप कंपेयर करें ना, पीछे आप टाइम देखें, जो हमें जो वक्त मिला है, जो हमें कवर्ड मिला, ब्रेग्जिट मिला, और कुछ इस तरह दुनिया के हालात रहे, अनसर्टेनिटी रही, गैर यकीनी थी, और उसमें भी जो है हमने डिलीवर किया। सिर्फ हमने बातें नहीं की, हमने डिलीवर किया, हमने ब्रेग्जिट डिलीवर किया, और उसका जो है वो फ़ायदा हो रहा है ऑफ कोर्स। और जो कोविड था उसमें भी हमने जिस तरह से उसको हैंडल किया, वैक्सीन जो है वो हम मेरे ख्याल में पहले कंट्री था जिसने डिलीवर की, और उसके अलावा हमने फर्लो स्कीम रशी ने, और बाउंस बैक लोन, और इस तरह के जो पैकेजेस दिए गए, अनाउंस किए गए, लोगों को हेल्प की गई, मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब समझते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, कितना अरसा हो गया, लोग एक चेंज चाहते हैं, तो वो उसमें एक वो आपको ट्रेंड चला हुआ है कि भाई वो लेबर, लेकिन देखें लेबर भी उस तरह पावर में नहीं आएगी, क्योंकि उनके भी कोई इतने अच्छे, आप देखें अगर नेशनल पोल देखें तो उनके भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, कि उसमें दूसरी पार्टियां भी हैं, ग्रीन पार्टी है, लिब डेम है, और भी हैं। सो उनके भी पास भी कोई ऐसा देखे ना प्लान नहीं है, उनके पास कोई मैजिक स्टिक तो है नहीं, कोई इन सारे मामलात को वो हल कर देंगे। मैं समझता हूँ, मुझे तो डर लगता है, क्योंकि हमारे पास रशी के पास एक एक्सपर्ट टीम थी, वो जो अभी मौजूदा हालात हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे थे, लेकिन जो एक नई पार्टी आएगी, नए लोग आएंगे, उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगी, और मुझे लगता है कि वो हालात जो है वो वर्स हो जाएंगे। ये आप ऑन द रिकॉर्ड रखें, और जब आप प्रोग्राम करेंगे इलेक्शन के बाद, तो फिर आप से बात होगी कि ये देख लें कि ये आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किल होगी। इनका क्या प्लान है? ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, और कोई उनके पास ऐसा प्लान नहीं है कि जिससे ये जो इतनी मुश्किलात हैं, अभी भी हैं, अनसर्टेनिटी है, उनको डील कर सकें। सो ये एक पॉइंट स्कोरिंग तो है, पॉलिटिकल स्कोरिंग है जी, पॉइंट स्कोरिंग है, उस बहुत से ख्वाब लोगों को दिखाए जाते हैं, कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, हमने तो कहा है कि हम इसमें नेशनल इंश्योरेंस जो है उसमें और मजीद कट करेंगे। जो पेंशनर हैं उनके लिए हम जो है वो मेक श्योर कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो इसका बेनिफिट मिले। हम NHS को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, नर्सेज रिक्रूट कर रहे हैं, पुलिस रिक्रूट कर रहे हैं। सो इन्होंने अभी तक तो कोई इस तरह का कोई प्लान दिया नहीं है, तो मैं समझता हूँ इनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, अगर वो विन कर भी जाते हैं तो उनके लिए चैलेंज होगा जी। सही है। मैं गुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो 22 न्यूज़ UK भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अवान साहब, हमारे पास दो दोस्त हुक्मरान जमात के हैं, कैसर चौधरी साहब और कैसर अब्बास गोंदल साहब। ज़ाहिर है दोनों अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आवाम के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी जमात के हक़ में बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ टूरिस्ट को इस बात का मार्जिन दिया जाए कि जो पोल्स उनके हक़ में नहीं आ रहे या सर्वेज़ उनके हक़ में नहीं आ रहे, कि 14 साल का उनका इक़्तिदार है और लोग चेंज मांग रहे हैं और यकसानियत से लोग उकता जाते हैं, या कारकर्दगी भी अब ऐसी ही है कि लोगों ने वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं देना 4 जुलाई को? मल्टीपल इश्यूज हैं। एक तो आप वैसे भी ये समझ सकते हैं कि जब 2-3 टर्म में गुजर जाएं तो एक नस्ल जो है वो पूरी एक समझिए कि परवान चढ़ जाती है, जो कि चेंज ही देखना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ब्रेग्जिट से लेकर
اور امیگریشن پالیسی اور یہاں پر بہت ساری معاملات کے اندر ٹوری جو ہے وہ کوئی پاپولیرٹی نہیں لے سکی. اور دوسرا یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو غزہ کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کے اندر بہت ایک غصہ پایا جا رہا ہے. اور غصہ صرف ٹوری پارٹی پہ نہیں ہے, غصہ ان کا لیبر پارٹی پہ بھی ہے اور دوسری بھی تمام پارٹیوں پر جنہوں نے اسٹارٹنگ کے اندر جو ہے وہ سیز فائر کے لیے ووٹنگ نہیں کی. اب ظاہر ہے جب الیکشن ہے اور یہ خالی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا ووٹ ہے. مسلمانوں کا ووٹ نہیں ہے. جو انسانیت پر لوگ بلیو کرتے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے وہ سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کے اوپر جو ہے وہ لیبر پارٹی کو اس کا ابسٹین نہیں کرنا چاہیے تھا, دوسری پارٹیوں کو ان کو بلکہ ووٹ اس حق میں دینا چاہیے تھا کہ سیز فائر ہو. تو اس لیے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ امیدوار کافی تعداد کے اندر جو ہے وہ اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ اسی سلوگن کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے وہ بڑی پارٹیوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے اور یہ صحیح طریقے سے نمائندگی نہیں کر سکے تو یہ سلوگن لے کر آئے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے جو ہے ووٹ ڈیوائڈ ہوں گے, لیکن لیبر پارٹی جو ہے وہ اس کے چانسز ہے اس لیے بھی زیادہ ہیں چونکہ وہ تقریباً 40 ایئر سے اقتدار سے باہر ہیں. تو اب وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے اور جو بھی لوگوں کی محرومیاں ہیں جو ہے وہ ان کو ختم کریں گے. اور لگتا یہ ہے کہ مجھے اس دفعہ 4 جولائی کو جو ہے وہ ٹرن اوور کافی بڑا ہوگا. کیسر عباس گوندل صاحب, یہاں کیسر چودھری صاحب نے بات کی کہ بریکسٹ بھی ہمارے گلے پڑ گیا, لیکن یہ بریکسٹ تو آپ نے خود نہیں ماتھے کا جھومر بنا کے اس کو چوما اور خود ہی آپ نے انیشیٹ کیا اور اس کے بعد جب عوام نے فیصلہ دیا تو کوئی پوسٹ بریکسٹ پلان ہی نہیں تھا. یہ گلے ہم نے اس کو انیشیٹ نہیں کیا تھا, یہ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی. اور جب آپ ڈیموکریٹکلی, کیونکہ ظاہر ہماری جو پارٹی ہے وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر بلیو کرتی ہے, تو یہ ہم نے لوگوں کی رائے کا احترام کیا اور جب لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تو ہم نے اس کو سکسیسفلی ڈلیور کیا. اور یہ آپ کو پتہ ہے ایسی چیز تھی نہیں کہ جو آپ ایک دن کے اندر 2 دن کی ہو سکتی. یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس تھا کیونکہ لیبر پارٹی اس کے یورپ کے اندر یہ جو پارٹیاں دے ہیو بین دیئر فار مینی ڈیکیڈز یورپ کے اندر, تو وہ ساری کی ساری لیجسلیشن ایسی تھی جو ساری آپ نے یعنی ایک چیز کو یعنی اس کو صرف ڈلیور کرنا جو ہے نا وہ بھی اٹ سیلف بہت بڑا میسو انیشیٹو تھا اور سکسیس تھی جو کنزرویٹو پارٹی نے صرف ڈلیور کیا, کوئی اور اس کو ڈلیور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرا یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ ملک آگے کی طرف کیسے جا سکتا ہے. تو یہی وہ حکومت ہے کنزرویٹو پارٹیز کی جو پالیسیز ہے. جیسے میں نے کہا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, جب پریکٹیکلی چیزوں کو ڈلیور کرنے کو ہوتا ہے. جیسے جب لیبر گورنمنٹ کی تھی تو ان کا اینڈ کانسیکوینسز کیا ہوا, انہوں نے ملک کو فائنانشلی تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کر دیا. لیکن جب کنزرویٹو ابھی ہے انہوں نے بلینز کے حساب سے لوگوں کو سپورٹ کیا, بریگزٹ کو ڈلیور کیا, وار کے اتنا افیکٹ ہونے کے باوجود اگر آپ اس کو کمپیئر کریں انفلیشن کے حساب سے باقی چیزوں کے حساب سے تو یہ کافی بہتر ہے ایون EU کے کنٹریز کے. ابھی بھی یعنی اگر آپ دیکھیں لاسٹ منتھ کی تو اراؤنڈ اف ایم ناٹ رانگ اراؤنڈ 2.2 یا 2.4% انفلیشن کے اوپر یہ لے کے آ گئے ہیں. اب ظاہر ہے یہ اکنامیکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیزوں کو انفلیشن جب کم ہوتی ہے تو اس کو ڈلیور جو عام لوگوں تک ڈلیوری ہوتی ہے اٹ ٹیک سم ٹائم. تو لیکن باقی جو پالیسیز اگر آپ اس کے کمپیئر میں اگر آپ ڈور اسٹیپ کے اوپر جائیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو اگر کنزرویٹو کو کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں ہے تو لیبر کا بھی اسی طریقے سے اس سے ورس ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ان کے پاس حکومت آتی ہے یہ جو ڈیفنس ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسی وائبل پالیسیز نہیں ہوتی ہیں. یہ بینیفٹ سسٹم کو یہ چاہتے نہیں ہے کہ عام لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی مثبت چینج ہے. جی کیسر صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد غلام حسین عوان صاحب کی طرف جن سے ہم جانیں گے کہ جو بریکسٹ تھا یہ گلے کا ہار ٹوریز نے خود بنایا یا یہ توق ڈالا گیا ان کے گلے میں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عوان صاحب بنیادی سوال یہی ہے, یہ جو ہار سمجھ کے گلے میں ڈال لیا تھا ٹوریز نے, یہ توق بن گیا بعد میں, تو یہ خود ساختہ تھا, یہ فیصلہ یہ انہی کی منشا تھی, پولیٹیکل سٹنٹ تھا جو گلے پڑا,
یا واقعتاً بے بس ہو چکے تھے ٹوریز کیونکہ پبلک فیصلہ کر چکی تھی؟ دیکھیں اگر ویسے تو جتنا بھی یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں، اس کے علاوہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں، سب کے اندر جو ہے وہ ٹوری کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی ہے، بلکہ جو سیف سیٹ ہوتی ہیں وہاں پر بھی شکست ہوئی ہے. تو اس لیے ٹوری نے جتنی جلدی الیکشن کا اعلان اس لیے کر دیا تھا تاکہ مزید جو پارٹی کی ساتھ گر رہی ہے اس کو جو ہے وہ شاید بچایا جا سکے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا جو یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس سے ساکھ بچ سکے گی، چونکہ اس سروے رپورٹ آ رہی ہیں، جتنے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں چونکہ ہم کافی روز سے جو ہے وہ کمپیننگ میں جا رہے ہیں، لوگوں کی ہسٹنگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو امیدواران ہیں ان کی انتخابی مہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کا موڈ اس دفعہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور بہت سارے، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو مینشن کیا، کافی سارے ایشوز ہیں، ناٹ اونلی ون اور ٹو تھنگز نا. تو اس لیے جو اور یہ اگر لیبر پارٹی جیتی ہے تو یہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ 125 کے قریب اگر سیٹیں ٹرن ہوتی ہیں. اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی پارٹی کو اتنی واسٹ میجورٹی ملی ہو کہ انہیں اتنی زیادہ سیٹیں جو ہے وہ دوسری پارٹی سے چھین کر جو ہے وہ حکومت لائی ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 جولائی کو اگر لیبر پارٹی آتی ہے تو یہ بالکل ایک تاریخ رقم ہوگی. عوان صاحب، کمپیریزن اگر ہم کریں رشی سناک اور سر کیئر سٹارمر کے درمیان، کیا ہے، آپ بطور جرنلسٹ آپ اسٹیٹس مین کا زیادہ امپریشن کس سے لیتے ہیں اور کس کا ایکسپیرینس اتنا ہے، کس کی اپروچ کلیئر ہے؟ دیکھیں کیئر سٹارمر بہت ساری وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو امیدیں تھیں کہ رشی سناک جو ہے یہ کوئی ایسی معاشی تبدیلیاں لے کر آئیں گے جس سے جو ہے وہ لوگ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انہوں نے ٹوری کو ووٹ دینا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکا. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے، جیسے آپ یہ بھی آپ کہیں کہ جو لوگ یہاں پر تھے جن کو بینیفٹس وغیرہ ملتے تھے، جو جینون لوگ تھے، وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ ایک اس طرح کے کٹس لگائیں گے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ کا کرائسس ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہوم لیس لوگ ہیں، جو میں کہوں گا کہ پہلے کبھی ایسی پاورٹی برطانیہ کے اندر نہیں دیکھی. اس وقت آپ دیکھیں جتنے فوڈ بینک ہیں وہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ سروائیو نہیں کر پا رہے. جو انرجی کا جو پرائسز جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کا سروائیول مشکل ہوا ہے. اور اتنے زیادہ ہوم لیس، آپ لندن، آپ اور شہروں کو چھوڑیں، آپ لندن کی رات کو سڑکوں پر دیکھیں تو آپ کو کوریڈورز کے اندر، روڈز کے اوپر جو ہے وہ لوگ رف سلیپر سوئے نظر آئیں گے. اور اس کی تعداد کم کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا اس گورنمنٹ نے کہ جس سے جو ہے وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کو کہیں نہ کہیں شفٹ کیجیے. کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے جب آپ باہر دیکھتے ہیں تو لندن کا امپریشن خراب ہوتا ہے اوور آل، کہ اب لندن کی سڑکوں پر اس طرح لوگ سو رہے ہیں جیسے کوئی مچھلی منڈی ہے. سو اور اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز ہیں. دیکھیں آپ اپنی لائن اگر سیٹ کرتے ہیں نا کہ ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، بھلا کام آپ زیادہ نہ کر سکیں، لیکن آپ اگر لائن ڈرا کر دیں تو پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے لوگ اس الیکشن کے اندر اس لیے مجھے ڈفرنٹ لگ رہا ہے کہ لوگ ویسے بھی آئی فیل کے لوگ چینج دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری یہاں پر بھی کافی ووٹر سے بات ہوتی ہے انتخابی مہم کے دوران، تو وہ لوگ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ ہے، جو اسے امیدیں تھیں، انہوں نے وہ کام نہیں کیے. جی ٹھیک ہے. کیسر چودھری صاحب، آپ نے یہ عوان صاحب کی بات سنی ہے، ظاہر ہے یہ پبلک میں جاتے ہیں، لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ بھی ہے. مورال کیا ہے آپ کی جماعت کا؟ کیا آپ لوگ بھی ان سرویز کو دیکھتے ہوئے یہ اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری نہیں ہے، یا کوئی آپ کے پاس ایسا ترپ کا پتہ ہے وہ آپ پھینکیں گے اور بریک تھرو ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، عوان صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں. پہلے تو میں اس پہ جانا چاہوں گا، اگر آپ الاؤ کریں مجھے. جو ہاؤسنگ کا ہے، جو رف سلیپر کا ہے، تو میری کنسٹیچوئنسی میں یہاں پہ، چونکہ میں خود ہاؤسنگ سلیکٹ کمیٹی پہ ہوں، تو ہم وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور میسیجز ویب سائٹ پہ ہر جگہ ہمارا ہے. اگر کسی کو کوئی ایشو ہے، رف سلیپر ہے، تو وہ یہ سروسز ہیں، یہ نمبر ان پہ کانٹیکٹ کریں. ہم پوری ان کو وہ جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے لیے پیکیجز ہیں، ہمارے ساتھ بہت سی چیریٹیز ہیں وہ کام کرتی ہیں. ہماری خود ہاؤسنگ ہے، تو وہ بالکل ہم ان کو ٹیمپریری اکوموڈیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں جانا چاہتا
ड्रिंक करके बाहर वो पड़ा रहता है या कुछ, उसको भी हम जो है वो पूरी उनकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है लंदन में किसी जगह हो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन है उसके लिए पूरी वो हमारी कोशिश होती है कि उनको जो भी सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकें, फाइनेंशियली, अकोमोडेशन वगैरह। दूसरी जो चीज़ आप पूछ रहे थे ब्रेग्जिट के बारे में, तो वो गले में ऐसे पड़ा है कि यहाँ पे ये तो जैसे पहले भी किसी ने भाई मेरे उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी है, यहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया था, रेफरेंडम में 52% जो है उन्होंने वोट किया है लीव के लिए। मैंने खुद रिमेन के लिए वोट किया था, लेकिन चूंकि जो मेजोरिटी वोट थी तो उसी वजह से कैमरन, जो डेविड कैमरन थे, वो भी रिमेन के लिए थे, उन्होंने फिर स्टेप डाउन कर दिया। मोरली तो फिर वैसे ही होता है यहाँ पे, तो फिर वो डिलीवर करना पड़ा, जा रहा है वो तो फिर गले पड़ गया था। तो ये नहीं था कि हमने खुद वो डिसाइड किया है, यहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने डिसाइड किया, सो उसको डिलीवर करना ही करना था हमने। दूसरी जो चीज़ एक बड़ी जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि एक डिवीजन हुई है, जो ये फ़लस्तीन का इशू है। मैं पिछले 2 साल से अपने जो लोकल हमारा कैंडिडेट है उसके साथ इन्वॉल्व हूँ, सर्वे कर रहे हैं, डोर स्टेप पे जा रहे हैं, लोगों का एक सेंटिमेंट है बिल्कुल इस पे। जो हमारी थोड़ी सी मुस्लिम कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, वो थोड़ी सी डिवाइड हुई है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी डिवाइड हुई है, बिल्कुल कंसर्न है, मुझे भी है, मुझे खुद भी है, और मैं हर जगह इस पॉइंट को जो है वो उठाता हूँ, हर फोरम पे जहाँ भी हमें मिलता है। सो उसके वजह से डिवीजन हुई है। और जो दूसरी कम्युनिटीज है उनमें ये है कि अनडिसाइडेड लोग बहुत से हैं जिनको पता नहीं है कि हमने किधर जाना है, ना तो वो लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो हमारी तरफ, चूंकि हालात ऐसे। एक तो ये था कि ग्लोबल एक इश्यू था जिसको डील करना बड़ा वो मुश्किल था। मेरे भाई जो हैं बाकी भी, वो भी उस पर एग्री होंगे कि इट वाज नॉट इजी। कवर्ड जो था उसने हर चीज़ को है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसको हमने नीचे ले आए, हम कम कर दिया उसको, अभी 2 पॉइंट कुछ पे है। उसमें ये भी नहीं हुआ कि बहुत से लोग कहते हैं जी वो कम हुई है तो प्राइसेस नहीं कम हुई, बिल्कुल एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं, अभी जो हैं वो 200 सम तक गई थी मंथली, तो वो रिड्यूस करके अब 140 30 तक आई है, उसमें कुछ कमी हुई है। सो ये बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो एक ट्रेंड है जी कि चेंज आनी चाहिए जी, इतना अरसा हो गया इनको बैठे हुए जी, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सो अपोजिशन जो है वो भी स्कोरिंग कर रही है। अगर उनके पास भी कोई इतना प्लान होता ना तो वो हमारे सेकंड टर्म में या थर्ड टर्म में हमसे ले लेते, वो ले नहीं सकेगी क्योंकि उनके पास कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं था, उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, उनका कोई मंशूर ऐसा नहीं था। सो अभी बिल्कुल आप पूछ रहे हैं तो इसमें है, बिल्कुल हम फील करते हैं कि शायद इस दफ़ा जो है वो हम मेजॉरिटी ना ले सकें, लेकिन हमें भी वो ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही लूज कर जाएंगे और उनको जैसे कहा गया है कि 110% उनको मिलेगी, नॉट एट ऑल। अगर आप नेशनल पोल्स देखें तो हमसे वो थोड़े से ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, साथ में दूसरी पार्टियां भी हैं। सो चैलेंजेस उनके लिए भी हैं, मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा वो उनके लिए मुश्किल होगी क्योंकि उनके पास उस तरह कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा जी। रशी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद देखें हमारा एक वो इशू है, लेकिन रशी जिस तरह से डील कर सकता है, मेरे ख्याल में इस वक्त किसी और लीडर के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, वो हालात को उस तरह से अच्छी तरह से नहीं जानता जो अभी चल रहे हैं। आपको पता है कि ग्लोबल इशू है, हर जगह पे जो है वो इकोनॉमी जो है वो जर्मनी जैसे मुल्क जो है उनकी इन्फ्लेशन इतनी ऊपर चली थी, हम 11 से 2 पॉइंट कुछ तक लेके हैं। सो डिलीवर तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब वो मैजिक तो हो नहीं सकता, और इनके पास भी कोई मैजिक नहीं है, इनके पास भी कोई ऐसी स्टिक नहीं है जिससे फौरन ये हालात ठीक कर देंगे, तो मुश्किल होगी। लेकिन लग ऐसा रहा है कि बिल्कुल हम इसको एडमिट करते हैं कि हो सकता है कि वो विन कर दें जी। ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं कैसर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा अवान साहब से एक बात जानना चाह रहा हूँ। अवान साहब, लिब डेम के मुतालिक क्या सेंटिमेंट है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो भी बतदरीज ग्रेजुअली उनकी मकबूलियत भी इंक्रीज़ हो रही है। किसका वोट बैंक वो मुतासर कर रहे हैं ज़्यादा? देखें, एक आपको बताऊं कि जो कहा जा रहा है कि जो वर्कर पार्टी है वो लेबर पार्टी का वोट मुतासर कर रही है, और जो UKIM है ये कहा जा रहा है कि इनका वोट मुतासर कर रही है टोरी पार्टी का। और आपको ये भी बताऊं कि आपको जो टोरी पार्टी है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ मिलकर जो है, यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर जो है वो बहुत सारी नशिस्तों पर जो है वो अलायंस कर रही है ताकि वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जो है वो गेन कर सके। और इस दफ़ा इस तरह ड्रामेटिकली सिचुएशन जो है ना, मेरे ख्याल से अगर सीटों पर होगी तो वो सिर्फ होगी इंडिपेंडेंट्स की वजह से, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स ऐसे हैं
جو کہ کسی نہ کسی بڑی پارٹی کا حصہ رہے ہیں، جیسے لیبر پارٹی ہے اور جو ٹوری پارٹی ہے، اس کے بھی جو امیدوار ہیں وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے ان کی جڑیں ہیں عوام کے اندر، اور وہ لوگ جو ہے وہ ڈینٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں بڑی پارٹیوں کو، ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر کر سکتے ہیں. جی صحیح ہے. کیسر عباس صاحب، کیسر چودھری صاحب نے فرمایا کہ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ ہم میجورٹی نہ لے سکیں، تو ان کی تو اپروچ بڑی ریئلسٹک ہے، آپ اس سے ایگریڈ ہیں؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک ہم اس کو مان رہے ہیں کہ لوگوں کا جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہماری فیور میں نہیں ہے زیادہ، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں اور آنیسٹی کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور یہی ہماری پارٹی کی بھی پالیسیز ہے. ہم لوگوں کی رائے کا احترام کریں گے جو بھی، کیونکہ اس کی وجہ میں نے بتایا نا کہ یعنی اتنی زیادہ چیزیں ہوئی ہیں، 14 سال حکومت ہے، ایک ویسے ہی لوگوں کو سائیکولوجیکلی بھی تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک چینج چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ڈور سٹیپ کے اوپر دونوں پارٹیز کو یا لیبر پارٹی کو، تو اس کو کوئی بہت بڑا وارم ریسیپشن یا وارم ویلکم نہیں مل رہا. ان کو بھی اسی طریقے سے چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے جیسے ہمیں ہو رہا ہے. جیسے ابھی بلکہ ابھی لائک آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے یہاں پہ ایک لوکل بزنس کو انوگریٹ کیا ہے. ہماری کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین رچرڈ ہولڈن صاحب میرے ساتھ تھے، لوکل جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ کے، وہ میرے ساتھ ہیں. ہم نے ریسنٹ ابھی بالکل تو اب ہیں وہ ہمارے اوپر کنزرویٹو پارٹی کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں. یعنی اتنی زیادہ سرویز جو آپ نے مینشن کی ہے، باقی ساری چیزوں، اس کے باوجود جب بزنس اپرچونٹیز کی بات آتی ہے لوگ کنزرویٹو کی پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں، جب ڈیلیوری کی بات آتی ہے لوگ کنزرویٹو پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں. اور جیسے عوان صاحب نے بالکل کافی چیزیں انہوں نے صحیح کہی ہیں، لیکن میں تھوڑی سی یہاں پہ یعنی انتہائی احترام کے ساتھ یہاں پہ عرض کر دوں کہ یہ جو لندن ہے، یہ پچھلے تیسری دفعہ صادق خان صاحب اس میں الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہاؤسنگ کے ایشوز ہیں یا ہوم لیسنس کے ایشوز ہیں وہ پیورلی لیبر پارٹی کے ایشوز ہیں. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پہ کنزرویٹو پارٹی کی لوکل گورنمنٹس ہے، وہاں پہ ہاؤسنگ کا وہ کرائسس نہیں ہے جو لیبر رن کاؤنسلز میں ہے. وہ اس لیے لیبر کے اندر، کیونکہ میجارٹی جو لندن ہے وہ لیبر رن کاؤنسلز ہیں، وائڈرلی جو گریٹر لندن ہے اس کے صادق خان صاحب میئر ہیں. تو کیونکہ انہوں نے دے ہیو فیل ٹو ڈیلیور دیئر پرومسز آن ہاؤسنگ، وہ انہوں نے ہوم لیس لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا. اسی لیے آپ کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سینٹرل لندن میں یا مختلف ایریاز کے اندر لوگ نظر آئیں گے. جیسے کیسر چودھری صاحب نے کہا ہے، یا میرے ایریاز ہے جو کنزرویٹو پارٹیز کے ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں پہ آپ کو اس تعداد میں ہاؤسنگ لسٹ جو ہے، ویٹنگ لسٹ ہے، وہ کم ہے، ہوم لیس لوگ آپ کو کم نظر آئیں گے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ جو کنزرویٹو پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ہیں، وہ ڈیلیوریبل پالیسیز ہیں، وہ باتوں کی حد تک نہیں ہے. یعنی یہ بڑا آئیڈیلی ہوتا ہے کہ آپ وہ بات کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، وہ بے شک انڈیلیوریبل ہوں. لیکن کنزرویٹو پارٹی کا جو میری اپنا خیال ہے، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ہیں ریئلسٹک پالیسی ہیں، ڈیلیوریبل پالیسیز ہیں. اور اس حکومت نے جب جیسے جیسے فار ایگزامپل یہ کووڈ کے بعد کی صورتحال ہے، ایون آپ کو دیکھیں یہ انرجی کرائسس ہیں، آئل کی کرائسس ہیں، الیکٹریسٹیز کے ایشوز ہیں، اس کے باوجود یعنی یہ اتنا بڑا ایک ایشو ہے جس نے گلوبلی افیکٹ کیا، اور ان ساری چیزوں کے باوجود جس طریقے سے اس گورنمنٹ نے ہینڈل کیا ہے، اگر آج بھی آپ لیبر پارٹی کا جو شیڈو چانسلر ہے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا پالیسیز ہوں گی، آپ ان کے جو امیگریشن کے لوگ ہیں، جو ہوم آفس کو جو شیڈو ہے ان سے پوچھیں، یا باقی جو جتنے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ یا وہ باتیں جو لوگ سننا چاہیں گے وہ باتیں ہیں، ڈیلیوریبل پالیسیز نہیں ہیں. اسی لیے جب آپ جتنی ڈیبیٹس اگر آپ دیکھیں دونوں لیڈرز کی مختلف جو ٹی وی چینلز کے اوپر ہوئی ہیں، تو یا تو وہ برابر ہیں یا جو رشی سنک صاحب ہیں وہ اس سے آگے ہیں، یعنی انڈیویجول لیول کے اوپر بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رشی سنک صاحب بات کرتے ہیں وہ ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں، وہ ان پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں جو ڈیلیوریبل ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں، وہ نئے آئیڈیاز کی بات ہے، وہ بولڈ سٹیپس کی بات ہے، وہ کلیئر آئیڈیاز کی بات ہے. اور جب کے ایس احمد صاحب بات کرتے ہیں تو وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا تو انہوں نے اس کے اوپر یو ٹرن لیا ہوتا ہے یا وہ ڈیلیوریبل نہیں ہوتی. تو میری یہ گزارش لوگوں سے ہوگی کہ آپ سرویز کو باقی چیزوں کو چھوڑ کے آپ ریئلسٹکلی، کیونکہ کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ ہم سب کو افیکٹ کرے گی، اس کے جو پالیسیز ہوں گے. تو آپ پہلے دونوں پارٹیز کے مینوفیسٹو دیکھیں، ان کی جو لیبر پارٹی کی حکومت تھی ٹل 2009 تک، اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ملک کو چھوڑا. کنزرویٹو پارٹی نے
کیا کیا چیزیں ڈلیور کی, اور اب وہ اکنامکلی کس سچویشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر لوگوں کے لیے اگر آپ جذبات کے اندر لوگ آ کے فیصلہ کریں گے, غصے کے اندر آ کے فیصلہ کریں گے صرف اس لیے جی پارٹی 10 سال میں ہے تو اس کو ہم نے ووٹ نہیں دی, ان چیزوں سے ہٹ کے جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا فیوچر کے یہ ڈیسیجنز ہیں تو پھر وہ دیکھیں گے, تو پھر ان کی جو پریفرنس ہوگی وہ کنزرویٹو پارٹی ہی ہوگی. صحیح ہے. کیسے چوئی صاحب, آپ کی جماعت کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ واٹ یو ہیو ڈن الٹیمیٹلی اٹس انفولڈ لائک دی گیٹ وے ٹورڈز دی ادر پرابلمس. تو اگر اب آپ دوبارہ آ جائیں گورنمنٹ میں تو کیا پلانز ہیں آپ کے پاس؟ مطلب آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے پبلک کو کہ ہم آ کر یہ کر دیں گے, اس مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. آلریڈی یہ مسائل آپ کے دور حکومت میں اٹھے, اور آپ کے پاس جواز کیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ حل کیوں نہ ہو سکے؟ دیکھیں بالکل بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے. لیکن پہلے تو میں ایڈ کرتا چلوں کہ جیسا کہ ہمیں بلیم کیا جاتا ہے نا, اب دیکھیں ویلز میں عوان صاحب اس کو انڈوز کریں گے, ویلز میں جو ہے وہ گورنمنٹ لیبر کی ہے. اچھا اب ہمیں یہاں پہ بڑا وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے جی کہ NHS ہم صحیح نہیں چلا رہے ہیں, ویٹنگ ٹائم ہے بڑا یہ ہے وہ ہے. اگر آپ اس کو ویلز کا آپ چیک کریں, عوان سے بیٹھے ہوئے ابھی وہ چیک کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ ہم سے 4 گنا زیادہ جو ہے وہ ویٹنگ ٹائم ہے ویلز میں. جی اس کو کون رن کر رہا ہے؟ لیبر رن کر رہا ہے. برمنگم کی جو کونسل تھی وہ وہ بینکرپٹ ہوگی, اس کو کون رن کر رہا تھا؟ جی لیبر اس کو رن کر رہا تھا. ابھی ریسنٹلی سلو میں جو کچھ ہوا وہ پوری ان کی جو کیبنٹ تھی وہ ریزائن کر دیا, میرے خیال میں جتنے بھی الیکٹڈ تھے وہ ریزائن کر رہے. اس کو کون رن کر رہا تھا؟ وہ لیبر رن کر رہا تھا, ہم نہیں کر رہے تھے. ہم دیکھیں چیلنجز تھے ہمارے لیے, ہم نے کیے بھی ہیں, اور اس ٹائم بھی ہم جو ہے وہ ڈلیور کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ایریے میں کوئی رف سلیپر نہیں ہے, کوئی ایسے نہیں ہے, ہوم لیس نہیں ہے. ہماری وہ پوری سروسز ہیں, ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. ہاؤسنگ ویٹنگ لسٹ ہے تھوڑی سی, وہ چیلنج ہے, اس میں ہم نیو ہاؤسنگ بلڈ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہم NHS کو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں, اس میں ہم 90,000 جو ہے نرسز ریکروٹ کر رہے ہیں, ویٹنگ ٹائم کم کر رہے ہیں. ہم نے باہر سے بھی لوگوں کو ریکروٹ کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیس جو ہے ہم سیکیورٹی کے لیے ریکروٹ کر رہے ہیں. ڈیفینس کے بجٹ کو ہم بڑھا رہے ہیں کیونکہ چیلنجز ہیں انٹرنیشنل جو ابھی حالات چل رہے ہیں ان میں آ کے, تو ہم ڈلیور کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارا پلان ہے کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, ہم آلریڈی کر رہے ہیں اور اس کو ہم لے کے چلیں گے, اس کی بہتری کریں گے. پینشنرز جو ہیں ان کے لیے ہم کر رہے ہیں, چائلڈ ہیلتھ کیئر جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کو اور مزید بہتر کریں گے. اس میں جاب اپرینٹسشپ ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ یہاں پہ پیر کروایا ہے, بچوں کے لیے اپرینٹسشپ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں ہم جو ہے مزید انویسٹ کر رہے ہیں. سو یہ ایک پورا پلان ہے. بالکل وہ بھائی نے آگے عرض کیا ہے کہ لنڈن میں اگر کوئی رف سلیپر ہے تو وہ تو لیبر کی ذمہ داری بنتی ہے, چونکہ وہ صادق خان صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں اندر ہے. چیلنجز ہیں, ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور کنٹینیو ہم کر رہے ہیں, اور ہم اس میں مزید بہتری کریں گے. سو ہمارا تو پلان ہے وہ بڑا کلیئر بولڈ اور سیکیور ہے. جی عوان صاحب, آپ پبلک میں ہیں, آپ کیمپین کور کر رہے ہیں, سارا رپورٹ کر رہے ہیں, یہ بتائیں کہ لوگوں کا کور ایشو کیا ہے؟ کوئی بھی جماعت آئے, لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا سب سے زیادہ لوگ پرچار کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہماری اس مسئلے سے جان چھڑا دو؟ کیا ہے وہ کور ایشو جس کی بیس پہ الیکشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت جو انرجی بل ہے نا, یہ ان کا اس وقت بنا ہوا ہے. اور دوسرا ظاہر ہے ایک تو بے روزگاری کا بھی ہے, لیکن اس کا جو ایشو سب سے بڑا ہے وہ یہ والا ہے کہ جو انرجی بل اتنے زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کھائیں, بچوں کو کھانا کھلائیں یا جو ہے وہ گھر میں چلائیں, اس طرح کا ہو گیا. جی ٹھیک, بہت شکریہ غلام حسین عوان صاحب, کیسر عبدل صاحب, کیسر چوئی صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.